بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرما دیجئے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی بخشے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ یہ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی بعد میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ اس کارخانہ عالم کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے ذرے ذرے میں صرف اسی کا کلمہ چلتا ہے۔ سب فقیر اور عاجز ہیں، غنی اور قدرت و اختیار والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سب کے اقتدار عارضی ہیں، سب اسی کے اقتدار کا دوام حاصل ہے۔ ہم ایسے نظارے اکثر دیکھتے ہیں کہ آج کے امیر کل کے فقیر اور کل کے فقیر آج کے امیر ثابت ہوتے ہیں۔ تخت والے تخت کے حقدار بن جاتے ہیں اور عزت والے ذلیل خوار ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کائنات کا ایک مالک اور بادشاہ ہے جس کے حکم پر یہ ساری کھاڑ بچھاڑ ہو رہی ہے، مگر نہ تو وہ ظالم ہے نہ ہی بے خبر ہے۔ اس کا ہر فیصلہ عدل اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص عزت کا مستحق ہو اور وہ اس سے ذلیل کر دے، اور کوئی ذلت کے سارے اسباب فراہم کر لے مگر رب تعالیٰ اس سے عزت کی مسند پر بٹھا دے۔ وہ جسے عزت دیتا ہے وہ واقعی عزت کا مستحق ہوتا ہے، اور جسے ذلیل کرتا ہے وہ واقعی ذلت کے سزاوار ہوتا ہے۔ یہود ایک ایسی ہی قوم تھی جس نے ذلت کے سارے اسباب اپنے اندر جمع کر لیے تھے۔ حب مال، حب جاہ، ایمان فروشی، حرص، حوث، بخل، کمینگی، بغض، کینہ، حسد، دنیا کی زندگی سے شدید محبت، فرقہ واریت، اختلافات، عرض کی ذلت کے وہ کون سا اسباب تھے جو ان کے اندر موجود نہیں تھا۔ انہی اسباب کی بنا پر دائمی ذلت ان کا مقدر ٹھہر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود پر ذلت مسلط کیے جانے کے ساتھ ساتھ بعض اسباب ذلت بھی بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا: ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اور بلا آخر ذلت اور محتاجین پر مسلط کر دی گئی۔ وہ اللہ کے غضب میں بلا گرفتار ہو گئے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے تھے اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور یہ اس لیے بھی کہ وہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھ جاتے۔ بچڑے کو معبود بنانے والوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہونے اور دنیا میں ذلیل اور خوار ہونے کا ذکر کرنے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو کوئی بھی اس جیسی حرکات کرے گا اس سے یہی سزا دی جائے گی۔ فرمایا گیا: ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب اور دنیا کی زندگی میں ذلت حاصل ہو کر رہے گی، اور ہم افتراء کرنے والوں کو اس طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ یہود ابتدا ہی سے ذلیل نہ تھے، وہ تو اپنے حقیقی عروج کے زمانے میں دنیا کے سب سے معزز اور افضل قوم تھی۔ اقوام عالم میں سے کوئی قوم بھی ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے اس احسان کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسانات یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ میں نے تمہیں جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ جب تک عزت اور فضیلت کے اسباب ان کے اندر موجود رہے وہ مکرم اور مشرف بن کر زندگی گزارتے رہے، لیکن جب انہوں نے ذلت کے اسباب اختیار کر لیے تو پھر انبیاء کی اولاد ہونا اور بڑے بڑے دعوے ان کے کام نہ آ سکے۔ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ ایک وقت تھا کہ وہ یہ دنیا کے سب سے معزز اور محترم قوم تھے۔ بڑی بڑی سپر طاقتوں کو انہوں نے اپنے قدموں تلے رون ڈالا تھا۔ اقوام عالم تہذیب، ثقافت اور عالم علوم اخلاق سیکھنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتی تھی۔ صنعت و حرفت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ان کے حسن کردار کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ ان کے انداز جہاں بانی اور طرز حکمرانی کو غیر مسلم بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے معاملات
ان کی تجارت جھوٹ اور دھوکہ فریب سے پاک ہوتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ ان کی مذہبی، سیاسی، فطرتی، تجارتی زندگی میں بھی یہود جیسی کمزوریوں نے راہ پالی۔ ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ کردار و عمل کے بغیر محض کھوکھلے نعروں اور دعووں سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق رہیں گے، اور وہ ذلت کے سارے اسباب اختیار کر لینے کے باوجود عزت کو اپنے گھر کی لونڈی اور جاہ اقتدار کو زرخرید غلام سمجھنے لگے۔ ان کی تاریخ میں چونکہ نامور فاتح، مایہ ناز حکمران اور سرمایہ انسانیت علماء اور حکماء گزرے تھے، اس لیے اور عرصہ دراز تک وہ اپنے آبا کے سہارے زندگی گزارتے رہے اور ان کے نام لے لے کر اپنے مخالفین کو ڈراتے رہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کھوکھلے نعرے ہمیشہ تو کام نہیں آ سکتے تھے۔ بتدریج دشمنوں کے قلوب سے ان کی ہیبت اٹھ گئی اور وہ ان کی نظر میں سیلابی خس و خاشاک کی مانند ہو گئے۔ آج کی حالت دیکھ کر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی عزت کے دن دیکھے ہی نہیں، اقوام عالم پر غلبہ اقتدار انہیں کبھی حاصل ہی نہیں رہا۔ سرور کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ہی میں ان کی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم ناجائز خرید و فروخت کرنے لگو گے، بیل کے دم پکڑ لو گے، کھیتی باڑی پر قناعت کر لو گے، جہاد چھوڑ دو گے، تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے تم دین کی طرف رجوع کیے بغیر نجات نہیں پا سکو گے۔ اس مبارک فرمان کا حاصل یہ ہے کہ جب مسلمان دنیا کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں گے، حلال اور حرام کا امتیاز ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربانی کا جذبہ اور اس کے اندر باقی نہیں رہے گا، تو اس پر ذلت و خواری مسلط کر دی جائے گی۔ آئیے ہم سب مل کر ذلت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذلت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔